تو یہ رہا معاملہ تراویح کا اور اس کے اس قول کا. اور ایک اصول یہاں بتا دوں، ایک اصول بڑا عجیب و غریب ہے کہ اس نے بھی یہ کہا کہ شریعت آگ ہے، در حقیقت اس نے منافقین کے عقیدے کی ترجمانی کی. اسلام ہمیں فائدے کے طریقے پر چلنا نہیں سکھاتا، بلکہ اسلام ہمیں قاعدے کے مطابق چلنا سکھاتا. منافقین فائدہ دیکھتے تھے اور صحابہ کرام قاعدہ دیکھتے تھے. یہ فرق تھا صحابہ کرام میں اور منافقین میں. منافقین اپنا فائدہ دیکھتے تھے اور صحابہ کرام قاعدہ دیکھتے تھے. اہل حدیث اسی منہج کو مانتا ہے، وہ صرف قاعدے کی بات کرتا ہے اور قاعدے کے اوپر چلتا ہے، فائدہ نہیں دیکھتا. آنکھ میں ہاتھ ڈال دے گا اگر نبی بولے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہاتھ ڈالوں گا تو چل جاتا. اس لیے کہ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ فائدے کے مطابق چلو، اسلام ہمیں یہ سکھاتا کہ قاعدے کے مطابق چلو. ہمیں قاعدے کے مطابق چل رہا ہے. نبی نے جو فرمایا بظاہر ہمیں اس میں ایسا لگے کہ نقصان ہے، لیکن حقیقت تو اس کے اندر فائدہ ہے. تو ہمیں فائدہ نہیں دیکھنا. اسلام ہمیں فائدے کے طریقے پر چلنا نہیں سکھاتا. یہ تو منافقین کا طریقہ، جہاں فائدہ وہاں چلے جاؤ. قاعدے کے مطابق چلو. ہمارے لیے قدم قدم پر اصول بتائے گئے، انہیں اصولوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا، انہیں اصولوں پر چلنا ہے. تو سمجھ منافقین کا طریقہ ہے فائدے کے اوپر چلنا اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے قاعدے کے اوپر چلنا. اہل حدیث قاعدے کو مانتا ہے، فائدے کو درخور اتنا نہیں سمجھتا. لہذا عقلی طور پر بھی اس کی یہ بات غلط ہے کہ اگر شریعت آگ ہے تو پھر اس کو دیکھتے رہو، اس کے اوپر لیٹ نہیں سکتے. یہ مثال اس طرح سے غلط ہے. کچھ لوگوں کے اصرار پر وہ چند احادیث بھی پیش کر دیتا ہوں جو مسلک اہل حدیث کی ترجمانی کرتی ہے، کیونکہ ابھی ہم عبادات کے باب میں ہیں تو عبادات کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. اور عبادات میں سب سے اہم نماز ہے اور سب سے پہلے اسی کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. لہذا ضروری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دوں لوگوں کے اصرار پر. پہلی حدیث اس طرح: وعن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال قلنا يا رسول الله إي والله. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه الترمذي في كتاب الصلاة. حضرت امام ترمذی حدیث پاک کو ایسے کتاب الصلاة کے اندر لائے. حضرت عبادہ بن الصامت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح کی نماز پڑھی. صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھی. آپ کے اوپر قرات بھاری ہوگی. کیسے؟ ڈسٹرب ہو رہا ہے. آپ قرات کر رہے تھے، فجر کی نماز تھی نا، چہری قرات کر رہے تھے، پیچھے سے صحابہ کرام بھی پڑھ رہے تھے. اب ظاہر وہ بھی پڑھ رہے ہیں، نبی بھی پڑھ رہے ہیں، اور قراتوں کی تکرار سے آپ کو ڈسٹرب ہو رہا ہے. اس ڈسٹربینس کی وجہ سے قرات آپ کے اوپر بھاری ہوگی. آپ قرات کر ہی نہیں پا رہے تھے، تکلیف ہو رہی تھی آپ کو قرات کرنے. فلما انصرف، جب آپ کو سلام کیا تو آپ نے پوچھا انی اراکم تقرؤون وراء امامکم، مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو. قال قرآن بولتا ہے قلنا یا رسول اللہ ای واللہ. قلنا، ہم نے کہا، یعنی جتنے صحابہ کرام تھے مسجد نبوی میں تمام نے کہا کہ اللہ کے رسول خدا کی قسم ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بام القرآن. جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن نہ پڑھو، صرف ام القرآن پڑھ لو. اتنی فقاہت نہیں آتی لوگ، یعنی حدیث رسول کا معارضہ ظاہر سے کرتے ہیں. کہتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو سنو. ٹھیک ہے، کوئی نہیں بات. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، سنو. ہاں ام القرآن پڑھ لو، اس لیے کہ سورہ فاتحہ قرآن سے الگ بھی ہے، قرآن کے اندر بھی ہے. دیباچہ کتاب جو ہوتا ہے نا وہ قرآن کے اندر بھی ہوتا ہے، کتاب کے اندر بھی ہوتا ہے، کتاب سے باہر بھی ہوتا ہے. لہٰذا جو حیثیت سورہ فاتحہ کی ہے وہ اور آیات کی نہیں ہے، بلکہ سورہ فاتحہ کی حیثیت کی سی ہے، اور اسی سے قرآن کے تمام مطالب اور معانی نکلے ہوئے ہیں. تو اس کی حیثیت الگ سے ایک مخصوص حیثیت ہے، ایک معتبر حیثیت ہے، ماں کی حیثیت ہے اس کی. اور نبی نے جب بھی اس سورہ کا نام لیا ہے تو اضافت کے ساتھ لیا ہے. کہیں کہا فاتحہ کتاب، کہیں کہا ام القرآن، ام الکتاب. اس طریقے سے اس کا نام لیا گیا ہے. تو جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، لیکن ام القرآن پڑھنے کے ممانعت نہیں. ام القرآن پڑھ لو.
ام القرآن پڑھنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ امام کے پیچھے سوائے سورہ فاتحہ کی کچھ مت پڑھو. لا تفعلوا الا بام القرآن. اور عجیب بات تو یہ جہاں بھی آیا ہے مسلم شریف کی بھی روایت ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خدعة. دیکھو وہاں ام القرآن ام القرآن وہاں نہیں ہے ام القرآن ہے صفت کے ساتھ. تو کہا سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ مت پڑھو. اور اگلا جملہ تو انتہائی قابل غور ہے فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. دو تاکید ہے. ایک تاکید تو یہ لا تفعلوا الا بأم القرآن. علماء سے پوچھئے لا کے بعد اگر اللہ سے نفی کی جائے تو حصر پیدا ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. فلا تفعلوا الا بأم القرآن. ام القرآن کے علاوہ کچھ مت پڑھو. ایک تاکید ہے کہ ام القرآن پڑھنا ہی ہے. یہ پہلی تاکید ہے. اور دوسری تاکید فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. اس لیے کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے. کوئی بھی نماز ہو کوئی بھی نماز ہو یہاں تک کہ اگر وہ نماز جنازہ بھی ہے تب بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. اب ان کا قیاس دیکھیں کتنا خطرناک قیاس ہے. وہ کہتے ہیں کہ جنازہ کو نماز مت بولو. نماز اس میں رکوع نہیں ہے اس میں سجدہ نہیں ہے اس میں تشہد نہیں ہے لہذا وہ نماز نہیں ہے. اب جب نماز نہیں ہے تو اس میں سورہ فاتحہ نہیں. ارے تم نمازوں ہی میں کہاں سورہ فاتحہ پڑھتے ہو کہ جنازے میں پڑھو گے. یہ قیاس ہے ان کا. قیاس کیا ہے؟ قیاس یہ ہے کہ اس میں رکوع نہیں ہے. دیکھو یہ عقلی گھوڑے جو یعنی شریعت میں عقل لڑانا اور قیاس کرنے کے لیے ایسا قیاس جو نص صریح سے متعارض ہو جائے متصادم ہو جائے وہ قیاس فاسد ہوتا ہے. اہل حدیث قیاس فاسد کو نہیں مانتا. قیاس صحیح کو تو تسلیم کرتا ہے نا. یہ تو الزام ہے کہ اہل حدیث قیاس کو نہیں مانتا قیاس فاسد کو تسلیم نہیں کرتا. یہ قیاس فاسد ہے جو ڈائریکٹ حدیث رسول سے متعارض ہے نبی کے فعل سے متعارض ہے. یہ کہتے ہیں اب دیکھو قیاس دیکھو یہ عقلی گھوڑے کس طرح دوڑائے گئے. اس میں رکوع نہیں. عقلی گھوڑے کیسے دوڑ رہے تھے دوڑا رہے دیکھو کیسے دوڑاتے. اس میں رکوع نہیں ہے ٹھیک ہے. اس میں سجدہ نہیں ہے ٹھیک ہے. اور اس میں تشہد نہیں ہے ٹھیک ہے. جب نہیں ہے تو اب یہ نماز نہیں ہے اور جب نماز نہیں ہے تو سورہ فاتحہ نہیں. کیا گھوڑے دوڑائے گئے یہ عقلی گھوڑے. اس کے مقابل میں حدیث نبوی دیکھیے. حدیث وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب رواه ابن ماجہ فی کتاب الجنائز. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو جنازوں کے چیپٹر ہے اس حدیث پاک کو ایسے راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھی ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب کہ جنازے کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھی ہے. اب یہ نبی کا فعل ہے. تمہارے قیاسی گھوڑے جو تم نے دوڑائے ہیں اور اس سے ایک موقف بنایا ہے اس موقف کا تعارض اس حدیث پاک سے ہو رہا. تو حدیث بولے یا تمہارے قیاس کو جو کی قیاس صحیح نہیں بلکہ قیاس فاسد ہے. ہم کیسے لے رہے حدیث نبوی سے ٹکرا گئے. تمہارا یہ قیاس اس قیاس نہیں مانا. یہ تو معاملہ رہا جناب ہمارے سے متعلق تھی. رفول یہ دے عجیب کہتے جب ان کو کچھ نہیں سوچتا پہلے دیکھیں تعویل کرتے. اگر رسی ہونا رسی پٹسن اور ان کے خلاف جا رہی ہو تو ثابت کر دیں گے کہ لوہے کی رسی تھی. یہ ان کے خیال کا حال. اگر وہ پٹسن کی رسی ہو پیٹوا ہوگا نا پیٹوا کی رسی ہو اور ان کے مسلک کے خلاف جا رہی ہو تو تعویل کر کے یہ بولیں گے کہ وہ پٹسن کی رسی نہیں کہ وہ لوہے کی رسی تھی. تعبیر کریں گے. اور جب تعبیر سے بات نہیں کرتے تو کہتے تھے منسوخ ہے. چلیے جگہ منسوخ ہے. رفع الیدین کے بارے میں جب انہوں نے دیکھا کہ کتب ستہ کی کوئی بھی کتاب رفع الیدین کی حدیث سے خالی نہیں. امام ابن ماجہ لا رہے ہیں امام مسلم لا رہے ہیں امام بخاری لا رہے ہیں امام نسائی لا رہے ہیں امام ابی داؤد لا رہے ہیں امام مالک لا رہے ہیں موطا کے اندر کوئی بھی حدیث کی کتاب رفع الیدین کی روایت سے خالی نہیں ہے. امام بخاری جو کہ امام المحدثین ہے امام الفقہاء ہے وہ لا رہا ہے اس کو. اتنے بڑے بڑے محدثین کو اس کے نسخ کا علم نہیں. یہ چیپیدی اور چیپیدی کے شور میں ان کو اچھی طرح معلوم کہ اس کے اندر نسخ ان محدثین کو علم نہیں. حدیث پاک دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے. اور امام بخاری کی فقاہت دیکھیے کہ یہ روایت ایسے صحابی سے لا رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے کچھ سال پہلے ایمان لایا ہے. کون ہے وہ مالک ابن حویرث. چلیے وہ روایت پڑھ لیتے ہیں پہلے.
روایت وعن ابي قلابة انه راى مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه اذا صلى كبر ورفع يديه واذا اراد ان يركع رفع يديه واذا رفع راسه من الركوع رفع يديه وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا رواه البخاری في کتاب الصلاة. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو کتاب الصلاة کے اندر لائے. حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں کہ میں نے مالک بن حویرث کو دیکھا, اور یہ مالک بن حویرث کا ایمان لائے معلوم ہے سن 10 ہجری کے اندر, سن 10 ہجری کے اندر ایمان لائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کب ہو رہا ہے؟ انتقال کب ہو رہا ہے؟ آپ کو 29 اپریل کو میرا خیال آپ بیمار ہوئے, مرض الموت میں مبتلا ہوئے, اور یہ کوئی 12 ربیع الاول پاک کا انتقال ہو گیا. یعنی یہ جب ایمان لائے مالک بن حویرث, اس کے بعد 1 سال کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. تو زیادہ موقع تو نہیں ملا. مالک بن حویرث 10 ہجری کے اندر ایمان لائے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 11 ہجری کے اندر ہو رہا ہے, سال بھر کے بعد. تو یہ سن 10 ہجری کے اندر ایمان لانے والا صحابی یہ بیان کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا. جب نماز پڑھتے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے, رکوع میں جاتے وقت ہاتھ اٹھاتے, رکوع سے اٹھتے وقت سر اٹھاتے, ہاتھ اٹھاتے, اور اس کے بعد یہ بولتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا ہے, اور یہ صحابی 10 ہجری کے اندر ایمان لانے والا ہے. اب یہ حدیث گلے میں اٹک گئی ہے, یہ حدیث گلے کے اندر اٹک گئی ہے. اب یہ ثابت کریں کہ سن 10 ہجری کے بعد منسوخ. اب مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ اب یہ ہے کہ سن 10 ہجری کے بعد کب منسوخیت ہوئی یہ ثابت کیا جائے. اب دلیل کی ذمہ داری مدعی کے اوپر ہے. اب یہ تھا, یہ جس نے دعویٰ کیا وہ ہم تو منکر ہے. البینۃ علی المدعی منسوخ ہے تو مدعی تو, لہذا بینہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو دلیل ہے کہ سن 10 ہجری کے بعد فلاں وقت کو اس کی منسوخیت ہوئی, قطعیت کے ساتھ دلیل نہیں لگتا, صرف باتیں ہیں. یہ رب الیدین کی بات ہوگی. میں چاہتا ہوں کہ آمین بالجہر کے اوپر بھی روایت پیش کر دوں, بات چلی رہی روایت. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتعليم. رواه ابن ماجہ في باب إقامة الصلاة والسنة فيها. حضرت امام ابن ماجہ پہلی چیپٹر کے اندر جہاں نماز کے بیان سے رسول آئے, اور راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط فرمایا کہ 2 چیزوں پر یہودی بہت دشمنی کرتے, بہت حسد کرتے تمہارے اوپر, جل جاتے. وہ کون سی ایسی چیزیں جس پر یہودی جل جاتے ہیں, ان کی جان جل جاتی ہے, ان کا دماغ گھوم جاتا ہے. 2 چیزیں, ایک تو جب تم سلام کرتے ہیں, السلام علیکم, جواب دینے والا کہتا ہے وعلیکم السلام. جب تم سلام کرتے ہو اور سلام کا جواب وعلیکم السلام سے دیا جاتا ہے تو ان کو بہت برا لگتا ہے, جل جاتے ہیں. اور دوسرے جب تم آمین بولتے ہو, اب بولیے السلام علیکم آدمی دھیرے بولتا ہے یا زور سے بولتا ہے؟ دھیرے بولتا ہے کہ زور سے بولتا ہے؟ زور ہی سے بولتا ہے نا. اب سلام کرنا ہے تو زور سے بولے گا تب نہ سنے گا, وہ جواب دے گا کہ منہ میں بول دے گا. تو اب سلام کے بعد تعمین ہے, اس کا مطلب سلام جس طریقے سے جہرن کیا جاتا ہے تاکہ دوسرا سن لے, ایسے سلام کے ساتھ تعمین کو جوڑا گیا. آمین زور سے جب بولا جاتا ہے, یہودی جب سنتے ہیں, مسجدیں جب گونج اٹھتی ہیں آمین کی آواز سے, تو یہودی جل جاتے ہیں. اب جو چلے زور سے آمین کہنے پر وہ کس طریقے پر چل رہا ہے, اس حدیث کی روشنی میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے. معاملہ رہا اوپر اور نیچے کا, ہاں آپ مانا جائے اوپر یا نیچے. اس سلسلے میں چاہتا ہوں حدیث پڑھی تو حدیث کا وعن وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. رواه ابن خزیمہ فی کتاب الصلاۃ. حضرت ابو بکر خزیمہ اس حدیث سے پاک, یہ صحیح روایت ہے. اب کیا بحث کرتے ہیں اس میں محمد ابن اسماعیل ہے. ارے بھائی محمد ابن اسماعیل نہیں بلکہ محمد ابن سعید کو محمد ابن اسماعیل سمجھ کر کے چڑھا کر دی گئی. روایت بالکل پرفیکٹ ہے. کس نے کہا؟ ان کو تو ایک سوچا ملنا چاہیے, حدیث اپنی جگہ صحیح ہے. اور اگر محمد ابن اسماعیل کو مجروح مان ہی لیا جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ علامہ البانی نے کہا کہ بہت سارے طریق ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں. حدیث بالکل عمل بالکل صحیح ہے. تو حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. آپ نے اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا, اپنے سینے کے اوپر, علی صدر آن ہز چیسٹ, اپنے سینے کے اوپر آپ نے رکھا, آن ہز بریسٹ, اپنے سینے کے اوپر اپنے ہاتھ باندھ لیے, ڈائریکٹ علی صدر کہہ رہے. تو پہلے حدیث کا منہج معلوم ہوا کہ جب حدیث رسول آ جاتی ہے صحت کے ساتھ تو چپ چاپ اس کے اوپر عمل نہ ہو سکتا کہتا ہے, سمینا واقعہ نہ بولتا ہے. یہ تو تمہارا طریقہ ہے کہ
سمعنا وعصینا، تم کہتے ہو کہ ہم نے سنا اور انکار کیا، اور اہل حدیث بولتے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اللہ کی جو بات آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، اس پر بولتا سمعنا واطعنا، اور تمہارا موقف یہ ہے کہ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور انکار کیا۔ یہ فرق ہے تم میں اور اہل حدیث میں۔ اہل حدیث کو بولتا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور تم نے کہا کہ ہم نے، تم تو بولتے سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور انکار کیا۔ یہ فرق ہے تم میں اور اہل حدیث میں۔ تم اہل حدیثوں کو مورد تعلق تشریح کر ٹھہراؤ۔ اور جانتے ہیں حدیث رسول کا انکار اگر کوئی کرتا ہے تو یہ جان لیجئے کہ اس کا برا اثر عبادات کے اوپر تو پڑتا ہی ہے، معاشرتی زندگی بھی تباہ ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ معاشرتی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کو حاصل ہے؟ میاں بیوی کے تعلقات، میاں بیوی کے تعلقات کو حاصل ہے۔ اللہ، میاں بیوی کے تعلقات کو حاصل ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات اگر خراب ہو جائیں تو خانگی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اور ایک خانگی زندگی تباہ ہو جائے اور ہر گھر کے اندر ایسا ہوتا رہے تو پورا کا پورا معاشرہ تباہ ہو